السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے محبت کا درخت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرنے والا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دینے والا۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پس جو لوگ تقوی اختیار کریں اور اصلاح کریں تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے اللہ کے بندو، اس دنیا کی سب سے پاکیزہ اور بہترین چیز وہ ہے جو دلوں کو عالم الغیب کی طرف کھینچتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ جب دل میں محبت کا درخت لگا دیا جائے اور اسے اخلاص کے پانی سے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے سیراب کیا جائے تو وہ ہر قسم کے نیک اعمال کا پھل دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، آتت اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتی رہتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، المحبت شجرۃ فی القلب عروقها الذل للمحبوب وساقها معرفته واغصانها خشیته وورقها الحیاء منه وثمرتها طاعته ومادتها التي تسقيها ذکره۔ محبت دل میں ایک درخت ہے، اس کی جڑ محبوب کے لیے عاجزی، اس کا تنا معرفت، شاخیں خوف، پتے حیا، پھل اطاعت، اور اس کو سیراب کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ کائنات میں حقیقی طور پر محبت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اس کے علاوہ کسی کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے، اور سب سے عظیم محبت مومن کی اپنے رب سے محبت کرنا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ جب محبت کے دعوے کرنے والے بہت ہو گئے تو دلیل طلب کی گئی، پس سست لوگ پیچھے رہ گئے اور سچے محب آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائیں تو اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کی محبت ایک نور ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، لہذا اسے اللہ سے ہی مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیشہ کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت، اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرے، اور ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا اس کی محبت کو بڑھاتا ہے، کیونکہ دل فطری طور پر اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس نعمت کی وجہ سے جو وہ تمہیں دیتا ہے۔ اور اللہ کی محبت کی علامت اس کا بکثرت ذکر ہے، کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اسے اتنا ہی زیادہ یاد کرتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کثرت ذکر اللہ تعلق القلوب بہ، اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے، اللہ کا زیادہ ذکر دلوں کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ نوافل کی کثرت سے اللہ کی محبت ملتی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت تبھی ملتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی پیروی کی جائے،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے نبی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کے اسماء و صفات پر غور کرنا اس کی محبت کو بڑھاتا ہے، کیونکہ وہ صفات کمال اور جمال کی صفات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اپنی اولاد، والدین اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد، والدین اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو وہ مخلوق کی محبت اور عشق کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تو اللہ اسے تمام گمراہیوں سے بچا لیتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، اسی طرح ہم نے کیا تھا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اللہ کے بندوں، بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس قوم کو اس آزمائش میں ڈال دیتا ہے، مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ اس کی ہی بھلائی اور فائدے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اکثر نفسوں کی حقیقی بھلائیوں ان چیزوں میں ہوتی ہیں جو ابتدا میں ان پر انتہائی ناگوار گزرتی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے تو آسمان والے بھی تم سے محبت کرتے ہیں، اور زمین میں تمہارے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور وہ تمہارے اعضاء کی حفاظت فرماتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ چاہے تو اسے میں ضرور بضرور پناہ بھی دیتا ہوں۔ اپنی محبت صرف اسی کے لیے رکھو جس کی صحبت اور ساتھ تم آخرت میں چاہتے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میرے بھائیوں، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب عام لوگ خوف زدہ ہوں گے تو وہ خوف میں نہیں ہوں گے، اور جب دوسرے غمگین ہوں گے تو وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے لوگ ایک نایاب خزانہ ہیں، دنیا انہیں جدا نہیں کرتی بلکہ آخرت انہیں جمع کر دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا، آج کل لوگوں کی زیادہ تر دوستی دنیا کے معاملات پر قائم ہے، دنیا کے لیے ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں، اور یہ دوستی اپنے ماننے والوں کے لیے قیامت والے دن انہیں کوئی نفع نہیں دے گی۔ اللہ کے لیے محبت ایک پاکیزہ درخت ہے جس کا پھل ہمیشہ رہتا ہے اور اس کا سایہ قیامت تک رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اظللهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری چاہت سے اور میرے جلال کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا اس دن جب میرے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ جو لوگ اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے باہم رفاقت کرتے ہیں، دن اور راتیں ان کے لیے جنت کے سفر کی منزلیں بنتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ صبر کے ساتھ جمائے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں،
اور آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہنے لگیں اور اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا ہے اور اس کا کام حد سے گزر جانے والا ہے. اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، سلامتی، اضافہ اور برکت نازل فرما. اللہ ہمیں ان کے گروہ میں اٹھا اور ہمیں ان کی شفاعت میں داخل فرما اور ہمیں ان کی سنت پر زندہ رکھ اور ان کے طریقے پر ہمیں موت دے اور ہمیں ان کے علم کا وارث بنا اور ان کے حوض کوثر تک پہنچا اور ہمیں ان کے ہاتھ سے ایک ایسا جام پلا جس کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہ لگے اور ہمیں جنت الفردوس میں اس نبی کی رفاقت نصیب فرما. اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا اور باقی صحابہ کرام تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی تو قیامت تک راضی ہو جا. اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما. اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما. اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں. ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا. اللہ تو ہی ہے جو بخشنے والا ہے، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر آسمان سے موسلا دار بارش نازل فرما. اللہ کے بندو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے تمہیں منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پس اللہ کا ذکر کرو، تمہیں یاد رکھے گا اور اس کی نعمتوں کو شکر ادا کرو، تمہیں اور زیادہ دے گا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو.